زینب سے بات کریں؟ رابعہ نے کہا۔ وہ غور سے رابعہ کبھی تو عقل سے کام لیا کرو، اس سے کیا بات کریں گے ہم؟ جویریہ نے جھنجھلا کر کہا۔ تو پھر انتظار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آج رات تک یا کل تک آ جائے۔ اگر آ گئی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، اور اگر نہیں آئی تو ہم پھر وارڈن کو سب کچھ سچ سچ بتا دیں گے۔ رابعہ نے سنجیدگی سے سارے معاملے پر غور کرتے ہوئے طے کیا۔ جویریہ نے اسے دیکھا مگر اس کے مشورے پر کچھ نہیں کہا۔ پریشانی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ جویریہ اور رابعہ رات بھر سو نہیں سکیں، وہ مکمل طور پر خوف کی گرفت میں تھیں۔ اگر وہ نہ آئی تو کیا ہوگا؟ یہ سوال ان کے سامنے بار بار بھیانک شکلیں بدل بدل کر آ رہا تھا۔ انہیں اپنا کیریئر ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان کے گھر والے ایسے معاملے میں کیسا رد عمل ظاہر کریں گے۔ وہ انہیں بری طرح ملامت کریں گے، انہیں امامہ کے والد کو سب کچھ صاف صاف نہ بتانے پر تنقید کا نشانہ بناتے، اور پھر وارڈن سے سارے معاملے کو چھپانے پر اور بھی ناراض ہوتے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ حقیقت سامنے آنے پر خود ہاشم مبین اور ان کی فیملی کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ اس سارے معاملے میں ان دونوں کے رول کو کس طرح دیکھیں گے، ہاسٹل میں لڑکیاں ان کے بارے میں کس طرح کی باتیں کریں گی، اور پھر اگر یہ سارا معاملہ پولیس کیس بن گیا تو پولیس ان کی اس پردہ پوشی کو کیا سمجھے گی؟ وہ اندازہ کر سکتی تھی، اور اسی لیے بار بار ان کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ گئی کہاں اور کیوں؟ وہ دونوں اس کے پچھلے رویوں کا تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کس طرح پچھلے 1 سال سے وہ بالکل بدل گئی تھی۔ اس نے ان کے ساتھ گھومنا پھرنا بند کر دیا تھا، وہ الجھی سی رہنے لگی تھی، پڑھائی میں اس کا انہماک بھی کم ہو گیا تھا، اور اس کی کم گوئی، اور وہ جو ایک بار وہ ہمارے شاپنگ کے لیے جانے پر پیچھے سے غائب تھی، تب بھی وہ یقیناً وہیں گئی ہوگی جہاں وہ اب گئی ہے، اور ہم نے کس طرح بے وقوفوں کی طرح اس پر اعتبار کر لیا۔ رابعہ کو پچھلی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ مگر امامہ ایسی نہیں تھی، میں تو اسے بچپن سے جانتی ہوں، وہ ایسی بالکل بھی نہیں تھی۔ جویریہ کو اب بھی اس پر کوئی شک نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا ہونے میں کوئی دیر تھوڑی لگتی ہے، بس انسان کا کردار کمزور ہونا چاہیے۔ رابعہ بدگمانی کی انتہا پر پہنچی ہوئی تھی۔ رابعہ اس کی مرضی سے اس کی منگنی ہوئی تھی، وہ اور اجت ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ پھر وہ اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ جویریہ نے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ پھر تم بتاؤ کہ وہ کہاں ہے؟ میں نے تو مکھی بنا کر اسے کسی دیوار کے ساتھ نہیں چپکایا ہے۔ اس کے بابا اس سے ملنے یہاں آئے ہیں، اور وہ اپنے گھر سے آئے ہیں، تو ظاہر ہے وہ گھر نہیں گئی، اور ہم سے وہ یہی کہہ کر گئی تھی کہ وہ گھر جا رہی ہے۔ رابعہ نے بے چارگی سے کہا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو سکتا ہے وہ اس لیے گھر نہ پہنچ سکی ہو۔ وہ ہر بار یہاں سے فون کر کے اسلام آباد اپنے گھر والوں کو اپنے آنے کی اطلاع دے دیتی تھی، تاکہ اس کا بھائی اسے کوسٹر کے سٹینڈ سے پک کر لے۔ اگر اس بار اس نے اطلاع دی تھی تو پھر اس کے وہاں نہ پہنچنے پر وہ لوگ اطمینان سے وہاں نہ بیٹھے ہوتے، وہ یہاں ہاسٹل میں فون کرتے، اور اس کے والد کے انداز سے تو ایسا محسوس ہوا ہے جیسے اس کی ویک اینڈ پر اسلام آباد کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ رابعہ نے اس کے قیاس کو مکمل طور پر رد کر دیا۔ ہاں، وہ کبھی بھی 1 ماہ میں 2 بار اسلام آباد نہیں جاتی تھی، مگر اس بار تو وہ دوسرے ہی ہفتے اسلام آباد جا رہی تھی، اور اس نے وارڈن سے خاص طور پر یہ کہہ کر اجازت لی تھی کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہے۔ جویریہ کو پھر خدشات ستانے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی بری طرح ڈوبیں گے۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی جو ہم نے سب کچھ اس طرح کور اپ کیا۔ ہمیں صاف صاف بات کرنی چاہیے تھی اس کے والد سے کہ وہ یہاں نہیں ہے، پھر وہ جو چاہے کرتے، یہ ان کا مسئلہ ہوتا، کم از کم ہم تو اس طرح نہ پھنستے جس طرح اب پھنس گئے ہیں۔ رابعہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ خیر اب کیا ہو سکتا ہے، صبح تک انتظار کرتے ہیں، اگر وہ کل بھی نہیں آئی تو پھر وارڈن کو سب کچھ بتا دیں گے، جویریہ نے کمرے کے چکر لگاتے ہوئے کہا۔ وہ رات ان دونوں نے اسی طرح باتیں کرتے جاگتے ہوئے گزار لی۔ اگلے دن وہ دونوں کالج نہیں گئیں۔ اس حالت میں کالج جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ امامہ ویکینڈ پر ہفتے کو واپسی پر 9 بجے کے قریب آ جایا کرتی تھی، مگر وہ اس دن نہیں آئی۔ ان کے اعصاب جواب دینے لگے۔ 2:30 بجے کے قریب وہ فک رنگت اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے کمرے سے وارڈن کے کمرے میں جانے کے لیے نکل آئیں۔ ان کے ذہن میں وہ جملے گردش کر رہے تھے جو انہیں وارڈن سے کرنے تھے۔ وہ وارڈن کے کمرے سے ابھی کچھ دور ہی تھیں جب انہوں نے امامہ کو بڑے اطمینان کے ساتھ اندر آتے دیکھا۔ اس کا بیگ اس کے کندھے پر تھا، اور فولڈر ہاتھوں میں۔ وہ یقیناً سیدھی کالج سے آ رہی تھی۔ جویریہ اور رابعہ کو یوں لگا جیسے ان کے پیروں کے نیچے سے نکلتی ہوئی زمین یکدم تھم گئی تھی۔ ان کی رکی ہوئی سانسیں ایک بار پھر چلنے لگی تھیں۔ کل کے اخبارات میں متوقع وہ ہیڈ لائنز جو بھوت بن کر ان کے گرد ناچ رہی تھیں یکدم غائب ہو گئی، اور ان کی جگہ اس غصے اور اشتعال نے لے لی تھی جو انہیں امامہ کی شکل دیکھ کر آیا تھا۔ وہ انہیں دیکھ چکی تھی اور اب ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی خوشگوار
सी मुस्कुराहट थी। तुम दोनों आज कॉलेज क्यों नहीं आई? सलाम दुआ के बाद इसने इनसे पूछा। तुम्हारी मुसीबतों से छुटकारा मिले तो हम कहीं आने जाने का सोच सकेंगे, राबिया ने तंद लहजे में इससे कहा। अमामा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या हुआ राबिया, इस तरह गुस्से में क्यों हो? अमामा ने कदरे तशवीश से कहा। तुम जरा अंदर कमरे में आओ, फिर तुम्हें बताती हूँ कि मैं गुस्से में क्यों हूँ। राबिया ने इसे बाजू से पकड़ लिया और तकरीबन खींचते हुए कमरे में ले आई। जवेरिया ये कुछ कहे बगैर इन दोनों के पीछे आ गई। अमामा हक्का बक्का थी और राबिया और जवेरिया के रवैये को समझ नहीं पा रही थी। कमरे में दाखिल होते ही राबिया ने दरवाज़ा बंद कर लिया। कहाँ से आ रही हो तुम? राबिया ने मुड़कर इंतहाई तल्ख और दुरुस्त लहजे में इससे पूछा। इस्लामाबाद से। और कहाँ से? अमामा ने अपना बैग नीचे ज़मीन पर रख दिया। इसके जवाब ने राबिया को कुछ और मुश्तइल किया। शर्म करो अमामा, इस तरह हमें धोखा देकर हमारी आंखों में धूल झोंक कर आखिर तुम साबित करना क्या चाहती हो? ये कि हम डफर हैं, इडियट हैं, पागल हैं? भाई हम हैं। हाँ हम मानते हैं। ना होते तो यूं तुम पर अंधा एतबार ना किया होता, तुमसे इतना बड़ा धोखा ना खाया होता, राबिया ने कहा। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। कौन सा धोखा, कैसा धोखा? क्या ये बेहतर नहीं है कि तुम आराम से मुझे अपनी बात समझाओ? अमामा ने बेचारगी से कहा। तुम वीकेंड कहाँ गुजार कर आई हो? जवेरिया ने पहली बार गुफ्तगू में मुदाखलत की। तुम्हें बता चुकी हूँ इस्लामाबाद में, वहाँ से आज सीधा कॉलेज आई हूँ। और अब कॉलेज से? राबिया ने इसे बात मुकम्मल करने नहीं दी। बकवास बंद करो, ये झूठ अब नहीं चल सकता। तुम इस्लामाबाद नहीं गई थी। ये तुम कैसे कह सकती हो? इस बार अमामा ने भी कदरे बुलंद आवाज़ में कहा। क्योंकि तुम्हारे फादर यहाँ आए थे कल। अमामा का रंग उड़ गया, वो कुछ बोल नहीं सकी। अब क्यों मुंह बंद हो गया? अब भी कहो इस्लामाबाद से आ रही हो, राबिया ने तंजिया लहजे में कहा। बाबा यहाँ आए थे? अमामा ने अटकते हुए कहा। हाँ आए थे, तुम्हारे कुछ कपड़े देने के लिए, जवेरिया ने कहा। इन्हें ये पता चल गया कि मैं हॉस्टल में नहीं हूँ। मैंने झूठ बोल दिया कि तुम हॉस्टल से किसी काम से बाहर गई हो। वो कपड़े देकर चले गए, जवेरिया ने कहा। अमामा ने बेख्तियार इत्मीनान का सांस लिया। यानी इन्हें कुछ पता नहीं चला? इसने बिस्तर पर बैठकर अपने जूते के स्ट्रिप्स खोलते हुए कहा। नहीं, इन्हें कुछ पता नहीं चला। तुम मुंह उठाकर अगले हफ्ते फिर कहीं रवाना हो जाना। माइंड यू अमामा, मैं अब वार्डन से इस सिलसिले में बात करने वाली हूँ। हम तुम्हारी वजह से खासी परेशानी उठा चुके हैं, मजीद उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। बेहतर है तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी इन हरकतों के बारे में पता चल जाए, राबिया ने दो टोक अंदाज में इससे कहा। अमामा ने सर उठाकर इसे देखा। कौन सी हरकतों के बारे में? मैंने क्या किया है? क्या किया है? हॉस्टल से इस तरह 2 दिन के लिए घर का कहकर गायब हो जाना तुम्हारे नज़दीक कोई बड़ी बात नहीं है। अमामा ने जवाब देने के बजाय दूसरे जूते के भी स्ट्रिप्स खोलने लगी। मुझे वार्डन के पास चले ही जाना चाहिए, राबिया ने गुस्से के आलम में दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। जवेरिया ने आगे बढ़कर इसे रोका। और वार्डन से बात कर लेंगे, पहले इससे तो बात कर लें, तुम जल्दबाजी मत करो। अगर इस ढीठ का इत्मीनान देखो, मजाल है जरा बराबर शर्मिंदगी भी इसके चेहरे पर झलक रही हो, राबिया ने गुस्से में अमामा की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं तुम दोनों को सब कुछ बता दूंगी, इतना गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, ना ही किसी गलत जगह पर गई हूँ, और हाँ भागी भी नहीं हूँ। अमामा ने जूतों की कैद से अपने पैरों को आज़ाद करते हुए कदरे धीमे लहजे में कहा। फिर तुम कहाँ गई थी? इस बार जवेरिया ने पूछा। अपनी एक दोस्त के यहाँ। कौन सी दोस्त है? एक इस तरह झूठ बोलकर क्यों? मैं तुम लोगों के सवालों से बचना चाहती थी, और घर वालों को बताती या इनसे इजाज़त लेने की कोशिश करती तो वो कभी मुझे इजाज़त ना देते। किसके यहाँ गई थी और किस लिए? जवेरिया ने इस बार कदरे तजस्सुस अमेज़ अंदाज में पूछा। मैंने कहा ना, मैं बता दूंगी, कुछ वक्त दो मुझे, अमामा ने इसकी बात के जवाब में कहा। कोई वक्त नहीं दे सकते तुम्हें वक्त दें ताकि तुम एक बार फिर गायब हो जाओ और इस बार वापस ही ना आओ, राबिया ने इस बार भी नाराज़गी से कहा, मगर पहले की निस्बत इस बार इसका लहजा धीमा था। तुम्हें तो इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि तुमने हमारी पोजीशन कितनी ऑकवर्ड बना दी थी? अगर तुम्हारे इस तरह गायब होने का पता चल जाता तो हमारी कितनी बेइज्जती होती, इसका एहसास था तुम्हें? राबिया ने इसी अंदाज में कहा। मुझे ये तवक्का ही नहीं थी कि बाबा इस तरह अचानक यहाँ आ जाएंगे, इसलिए मैं ये भी नहीं सोच सकती थी कि तुम लोगों को किसी नाजुक सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, वरना इस तरह कभी ना करती, अमामा ने मुआज़्ज़त ख़ाना अंदाज में कहा। तुम कम अज़ कम हम पर एतबार करके हमें बताकर जा सकती थी, जवेरिया ने कहा। मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी, अमामा ने कहा। कम अज़ कम मैं तुम्हारे किसी वादे, किसी बात पर एतबार नहीं कर सकती, राबिया ने दो टोक अंदाज में कहा।
مجھے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے دو رابعہ، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، امامہ نے اس بار قدرے کمزور انداز میں کہا۔ تم کو احساس ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا کریئر اور ہماری زندگی کس طرح داؤ پر لگ گئی تھی؟ یہ دوستی ہوتی ہے، اسے دوستی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، امامہ نے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گی کہ تم کہاں غائب ہو گئی تھی، میں تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں کروں گی، رابعہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ امامہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، میں صبیحہ کے گھر چلی گئی تھی۔ جویریہ اور رابعہ نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کون؟ ان دونوں نے تقریباً بیک وقت پوچھا۔ تم لوگ جانتی ہو اسے، امامہ نے کہا۔ وہ 4th ایئر کی صبیحہ؟ جویریہ نے بے اختیار پوچھا۔ امامہ نے سر ہلایا۔ مگر اس کے گھر کس لیے گئی تھی تم؟ دوستی ہے اس سے میری، امامہ نے کہا۔ دوستی؟ کیسی دوستی؟ 4 دن کی سلام دعا ہے تمہاری ساتھ اس کی، اور میرا خیال ہے تم تو اسے اچھی طرح جانتی بھی نہیں ہو، پھر اس کے گھر رہنے کے لیے کیوں چل پڑی؟ جویریہ نے اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ وہ بھی اس طرح جھوٹ بول کر، کم از کم ان کے گھر جا کر رہنے کے لیے تمہیں ہم سے یا اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، رابعہ نے اسی لہجے میں کہا۔ تم اسے کال کر کے پوچھ لو کہ میں اس کے گھر پہ تھی یا نہیں، امامہ نے کہا۔ چلو یہ مان لیا کہ تم اس کے گھر پر تھی، مگر کیوں تھی؟ جویریہ نے پوچھا۔ امامہ خاموش رہی، پھر کچھ دیر بعد اس نے کہا، مجھے اس کی مدد کی ضرورت تھی۔ ان دونوں نے حیران ہو کر دیکھا۔ کس سلسلے میں؟ امامہ نے سر اٹھایا اور پلکیں جھپکائے بغیر دیکھتی رہی۔ جویریہ نے کچھ بے چینی محسوس کی۔ کس سلسلے میں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو، امامہ نے قدرے مدھم انداز میں کہا۔ میں؟ جویریہ نے کچھ گڑبڑا کر رابعہ کو دیکھا، جو اب بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، تم تو اچھی طرح جانتی ہو، تم پہیلیاں مت بجھواؤ، سیدھی اور صاف بات کرو، جویریہ نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ امامہ سر اٹھا کر خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، پھر کچھ دیر شکست خوردہ انداز میں اس نے سر جھکا دیا۔ بتاؤ نا، آخر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس دن کالج میں امامہ نے جویریہ سے اصرار کیا۔ جویریہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میری خواہش ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، امامہ کو جیسے ایک کرنٹ سا لگا۔ اس نے شوق اور بے یقینی کے عالم میں جویریہ کو دیکھا۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتی جا رہی تھی، تم میری اتنی اچھی گہری دوست ہو کہ مجھے یہ سوچ کر تکلیف ہوتی ہے کہ تم گمراہی کے راستے پر چل رہی ہو، تمہیں اس کا احساس تک نہیں ہے، نہ صرف تم بلکہ پوری تمہاری فیملی۔ میری خواہش ہے کہ نیک اعمال پر اگر اللہ مجھے جنت میں بھیجے تو تم میرے ساتھ ہو، لیکن اس کے لیے مسلمان ہونا تو ضروری ہے۔ امامہ کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ رہا تھا۔ بہت دیر بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہو سکی۔ میں توقع نہیں کر سکتی تھی جویریہ کہ تم مجھ سے تحریم جیسی باتیں کرو گی، تمہیں تو میں اپنا دوست سمجھتی تھی، مگر تم بھی۔ جویریہ نے نرمی سے اس کی بات کاٹ دی۔ تحریم نے تم سے تب جو کہا تھا ٹھیک کہا تھا، امامہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ اسے جویریہ کی باتوں سے بہت تکلیف ہو رہی تھی، اور صرف آج ہی نہیں، میں اس وقت بھی تحریم کو صحیح سمجھتی تھی، مگر میرے تمہارے ساتھ دوستی تھی، اور میں چاہنے کے باوجود تم سے یہ نہیں کہہ سکی کہ میں تحریم کو حق بجانب سمجھتی ہوں۔ اگر وہ یہ کہتی تھی کہ تم مسلمان نہیں ہو تو یہ ٹھیک تھا، تم مسلمان نہیں ہو۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جویریہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ امامہ کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے جانے کی کوشش کی، مگر جویریہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم میرا بازو چھوڑو، مجھے جانے دو، آئندہ کبھی تم مجھ سے بات مت کرنا، امامہ نے بھرائے ہوئے لہجے میں اس سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ امامہ، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے کتنا ہرٹ کیا ہے مجھے، جویریہ، مجھے کم از کم تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں تمہیں ہرٹ نہیں کر رہی، حقیقت بتا رہی ہوں۔ رونے یا جذبات میں آنے کے بجائے تم ٹھنڈے دل و دماغ سے میری بات سوچو۔ میں آخر تم کو بیکار کسی بات پر ہرٹ کیوں کروں گی؟ جویریہ نے اس کا بازو نہیں چھوڑا۔ یہ تو تمہیں پتہ ہی ہوگا کہ تم مجھے ہرٹ کیوں کر رہی ہو، مگر مجھے یہ اندازہ ضرور ہو گیا ہے کہ تم میں اور تحریم میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ تم نے تو مجھے اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی ہے۔ اس سے میری دوستی اتنی پرانی نہیں تھی جتنی تمہارے ساتھ ہے۔ امامہ کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ مسلسل اپنا بازو جویریہ کے گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ تمہارا اصرار تھا کہ میں تمہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤں، میں اسی لیے تمہیں نہیں بتا رہی تھی، اور میں نے تمہیں پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا کہ تم میری بات پر بہت ناراض ہوگی، مگر تم نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جویریہ نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ مجھے اگر یہ پتہ ہوتا کہ تم میرے ساتھ اس طرح کی بات کرو گی تو میں کبھی تم سے تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش جاننے پر اصرار نہ کرتی۔
امامہ نے اس بار قدرے غصے سے کہا۔ اچھا، میں دوبارہ اس معاملے پر تم سے بات نہیں کروں گی، جویریہ نے قدرے مدافعانہ انداز میں کہا۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ تو مجھے پتہ چل گیا تم در حقیقت میرے بارے میں کیا سوچتی ہو۔ ہماری دوستی اب کبھی بھی پہلے جیسی نہیں ہو سکتی۔ آج تک میں نے کبھی تم پر اس طرح تنقید نہیں کی، مگر تم مجھے اسلام کا ایک فرقہ سمجھنے کے بجائے غیر مسلم بنا رہی ہو، امامہ نے کہا۔ میں اگر ایسا کر رہی ہوں تو غلط نہیں کر رہی۔ اسلام کے تمام فرقے کم از کم یہ ایمان ضرور رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اور ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اس بار جویریہ کو بھی غصہ آ گیا۔ مائنڈ یور لینگویج، امامہ بھی بھڑک اٹھی۔ میں تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں امامہ، اور میں یہ نہیں جانتی، یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ تمہاری فیملی نے روپے کے حصول کے لیے مذہب بدلا ہے۔ امامہ، میری باتوں پر اتنا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، ٹھنڈے دل و دماغ سے۔ امامہ نے جویریہ کی بات کاٹ دی۔ مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری کسی بھی بات پر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنے کی۔ میں جانتی ہوں حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تم نہیں جانتی، اور یہی افسوسناک بات ہے، جویریہ نے کہا۔ امامہ نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اس بار بہت زور کے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا اور تیز قدموں کے ساتھ وہاں سے چل پڑی۔ اس بار جویریہ نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ کچھ افسوس اور پریشانی سے اسے دور جاتی دیکھتی رہی۔ امامہ اس طرح ناراض نہیں ہوتی تھی جس طرح وہ آج ہو گئی تھی، اور یہی بات جویریہ کو پریشان کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ اسکول میں ہونے والے ایک واقعے سے شروع ہوا تھا۔ امامہ اس وقت میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی اور تحریم اس کی اچھی دوستوں میں سے ایک تھی۔ وہ لوگ کئی سال سے اکٹھے تھے اور صرف ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، بلکہ ان کی فیملیز بھی ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اپنے فرینڈز میں سے امامہ کی سب سے زیادہ دوستی تحریم اور جویریہ سے تھی، مگر اس سے حیرت ہوتی تھی کہ اتنی گہری دوستی کے باوجود بھی جویریہ اور تحریم اس کے گھر آنے سے کتراتی تھیں۔ امامہ ہر سال اپنی سالگرہ پر انہیں انوائٹ کرتی اور اکثر وہ اپنے گھر پر ہونے والی دوسری تقریبات میں بھی انہیں مدعو کرتی۔ وہ گھر سے اجازت نہ ملنے کا بہانہ بنا دیتی۔ چند بار امامہ نے خود ان دونوں کے والدین سے اجازت لینے کی بات کی، لیکن اس کے بے تحاشا اصرار کے باوجود ان دونوں کے والدین نے انہیں اس کے گھر آنے کی اجازت نہ دی۔ ان کے رویے پر کچھ شاکی ہو کر اس نے اپنے والدین سے شکایت کی۔ تمہاری یہ دونوں فرینڈز سید ہیں، یہ لوگ عام طور پر ہمارے فرقے کو پسند نہیں کرتے، اسی لیے ان دونوں کے والدین انہیں ہمارے گھر آنے نہیں دیتے، ایک بار اس کی امی نے اس کی شکایت پر کہا۔ یہ کیا بات ہوئی، ہمارے فرقے کو کیوں پسند نہیں کرتے؟ امامہ کو ان کی بات پر تعجب ہوا۔ اب یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں کہ وہ ہمارے فرقے کو پسند کیوں نہیں کرتے، یہ تو ہمیں غیر مسلم بھی کہتے ہیں، اس کی امی نے کہا۔ کیوں غیر مسلم کہتے ہیں؟ ہم تو غیر مسلم نہیں ہیں، امامہ نے کچھ الجھ کر کہا۔ ہاں بالکل، ہم مسلمان ہیں، مگر یہ لوگ ہمارے نبی پر یقین نہیں رکھتے، اس کی امی نے کہا۔ کیوں؟ اب اس کیوں کا میں کیا جواب دے سکتی ہوں؟ اب یہ لوگ یقین نہیں رکھتے، کٹر ہیں بڑے، یہ تو انہیں قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ کون سیدھے راستے پر تھا، ہم یا یہ۔ مگر امی، مجھے تو انہوں نے کبھی مذہب پر بات نہیں کی، پھر مذہب مسئلہ کیسے بن گیا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر دوسرے کے گھر آنے جانے سے کیا ہوتا ہے؟ امامہ ابھی بھی الجھی ہوئی تھی۔ یہ بات انہیں کون سمجھائے؟ یہ لوگ ہمیں جھوٹا کہتے ہیں، حالانکہ خود انہیں ہمارے بارے میں کچھ پتہ نہیں، بس مولویوں کے کہنے میں آ کر ہم پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ انہیں ہمارے بارے میں اور ہمارے نبی کی تعلیمات کے بارے میں کچھ پتہ ہو تو یہ لوگ اس طرح نہ کریں، شاید پھر انہیں کچھ شعور آ جائے اور یہ لوگ بھی ہماری طرح راہ راست پر آ جائیں۔ تمہاری فرینڈز اگر تمہارے گھر نہیں آتی تو تم پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تم بھی ان کے گھر مت جایا کرو۔ مگر امی، ان کی غلط فہمیاں تو دور ہونا چاہیے میرے بارے میں، امامہ نے ایک بار پھر کہا۔ یہ کام تم نہیں کر سکتی، ان لوگوں کے ماں باپ مسلسل اپنے بچوں کے ہمارے خلاف برین واشنگ کرتے رہتے ہیں، ان کے دلوں میں ہمارے خلاف زہر بھرتے رہتے ہیں۔ نہیں امی، وہ میری بیسٹ فرینڈز ہیں، ان کو میرے بارے میں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ میں ان لوگوں کو اپنی کتابیں پڑھنے کے لیے دوں گی تاکہ ان کے دل سے میرے بارے میں یہ غلط فہمیاں دور ہو سکیں، پھر ہو سکتا ہے یہ ہمارے نبی کو بھی مان جائیں، امامہ نے کہا۔ اس کی امی کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ آپ کو میری تجویز پسند نہیں آئی؟ ایسا نہیں ہے، تم ضرور انہیں اپنی کتابیں دو، مگر اس طریقے سے نہیں کہ انہیں یہ لگے کہ تم اپنے فرقے کی ترویج کے لیے انہیں یہ کتابیں دے رہی ہو۔ تم انہیں یہ کہہ کر کتابیں دینا کہ تم چاہتی ہو کہ وہ ہمارے بارے میں جانیں، ہم کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، اور ان سے یہ بھی کہنا کہ ان کتابوں کا ذکر اپنے گھر والوں سے نہ کریں، ورنہ وہ لوگ زیادہ ناراض ہو جائیں گے۔ امامہ نے ان کی بات پر سر ہلا دیا۔ اس کے چند دنوں بعد امامہ اسکول میں کچھ کتابیں لے گئیں۔ بریک کے دوران وہ جب گراؤنڈ میں آ کر بیٹھی تو امامہ اپنے ساتھ وہ کتابیں بھی لے آئی۔
میں تمہاری اور جویریہ کے لیے کچھ لے کر آئی ہوں۔ کیا لائی ہو؟ دکھاؤ۔ امامہ نے شوپر سے وہ کتابیں نکالی اور انہیں 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ان دونوں کی طرف بڑھا دیا۔ وہ دونوں ان کتابوں پر نظر ڈالتے ہی کچھ چپ سی ہو گئیں۔ جویریہ نے امامہ سے کچھ نہیں کہا، مگر تحریم یکدم کچھ اکھڑ گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سرد مہری سے پوچھا۔ یہ کتابیں میں تمہارے لیے لائی ہوں، امامہ نے کہا۔ کیوں؟ تاکہ تم لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو سکیں۔ کس طرح کی غلط فہمیاں؟ وہی غلط فہمیاں جو تمہارے دل میں ہیں ہمارے مذہب کے بارے میں، امامہ نے کہا۔ تم سے کس نے کہا کہ ہمارے تمہارے مذہب یا تمہارے نبی کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں؟ تحریم نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ میں خود اندازہ کر سکتی ہوں، صرف اسی وجہ سے تو تم لوگ ہمارے گھر نہیں آتے۔ تم لوگ شاید یہ سمجھتے ہو کہ ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں، یا ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، یا ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم لوگ ان سب چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارا بھی ایک نبی ہے، اور وہ بھی اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امامہ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تحریم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں اسے واپس تھما دی۔ ہمیں تمہارے اور تمہارے مذہب کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ ہم تمہارے مذہب کے بارے میں ضرورت سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے تم کو وضاحت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے بڑے رکے لہجے میں امامہ سے کہا۔ اور جہاں تک ان کتابوں کا تعلق ہے تو میرے اور جویریہ کے پاس اتنا بیکار وقت نہیں ہے کہ ان احمقانہ دعووں کا، خوش فہمیوں اور گمراہی کے اس پلندے پر وقت ضائع کرے۔ تم اپنی کتابیں کہہ رہی ہو؟ تحریم نے ایک جھٹکے سے جویریہ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں کھینچ کر انہیں بھی امامہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ امامہ کا چہرہ خفت اور شرمندگی سے سرخ پڑ گیا۔ اسے تحریم سے اس طرح کے تبصرے کی توقع نہیں تھی، اگر ہوتی تو کبھی اسے وہ کتابیں دینے کی کوشش نہ کرتی۔ اور جہاں تک اس احترام کا تعلق ہے تو اس نبی میں جو جس پر نبوت کا نزول ہوتا ہے، اور اس نبی میں جو خود بخود نبی ہونے کی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تم لوگوں کو اگر قرآن پر واقعی یقین ہوتا تو تمہیں اس کے ایک ایک حرف پر یقین ہوتا۔ نبی ہونے میں اور نبی بننے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تحریم، تم میرے اور میرے فرقے کی بے عزتی کر رہی ہو، امامہ نے آنکھوں میں امٹتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کہا۔ میں کسی کی بے عزتی نہیں کر رہی، میں صرف حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ وہ اگر تمہیں بے عزتی لگتی ہے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، تحریم نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ روزہ رکھنے اور بھوکے رہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، قرآن پڑھنے اور اس پر ایمان لانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بہت سارے عیسائی اور ہندو بھی اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو کیا انہیں مسلمان مان لیا جاتا ہے؟ اور بہت سے مسلمان بھی دوسرے مذہب کے بارے میں جاننے کے لیے دوسری الہامی کتابیں پڑھتے ہیں، تو کیا وہ غیر مسلم ہو جاتے ہیں؟ اور تم لوگ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہو تو کوئی احسان نہیں کرتے، تم ان کی نبوت کو جھٹلاؤ گے تو اور کیا جھٹلاؤ گے؟ پھر تو انجیل کو بھی جھٹلانے پڑیں گے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خوشخبری دی گئی ہے، پھر تو توریت کو بھی جھٹلانا پڑے گا جس میں ان کی نبوت کی بات کی گئی ہے، پھر قرآن پاک کو بھی جھٹلانا پڑے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قرار دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلاتا ہے تو وہ ان مناظروں کی کیا توجیہ پیش کرتا ہے؟ اور وہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کئی سال عیسائی پادریوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اسلام کے آخری دین ہونے پر کرتا رہا تھا۔ اسی لیے امامہ ہاشم، تم ان چیزوں کے بارے میں بحث کرنے کی کوشش مت کرو جن کے بارے میں تمہیں سرے سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تمہیں نہ اس مذہب کے بارے میں پتہ ہے جس پر تم چل رہی ہو، نہ اس کے بارے میں جس پر تم بات کر رہی ہو، تحریم نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اور میں ایک چیز بتاؤں تمہیں، دین میں کوئی جبر نہیں ہوتا۔ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ختم ہونے کا انکار کرتے ہو تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں، امامہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر ہم بھی انجیل پر یقین رکھتے ہیں، اسے الہامی کتاب مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں، تو کیا ہم کرسچن ہیں؟ اور ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت پر بھی یقین رکھتے ہیں، تو پھر کیا ہم یہودی ہیں؟ تحریم نے کچھ تمسخر سے کہا۔ لیکن ہمارا دین اسلام ہے کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، اور ہم ان پیغمبروں پر یقین رکھنے کے باوجود نہ عیسائیت کا حصہ ہیں نہ یہودیت کا۔ بالکل اسی طرح تم لوگوں کا نبی ہے کیونکہ تم اس کے پیروکار ہو۔ ویسے تم لوگ تو ہمیں بھی مسلمان نہیں سمجھتے، ابھی تم اصرار کر رہی ہو کہ تم اسلام کا ایک فرقہ ہو، جبکہ تمہارے نبی اور اس کے بعد آنے والے تمہاری جماعت کے تمام لیڈرز کا دعویٰ ہے کہ جو مرزا کی نبوت پر یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اسلام سے تو تم لوگ
تم تمام مسلمانوں کو پہلے ہی خارج کر چکے ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ایسا کب کہا؟ امامہ نے قدرے لڑکھڑائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر تم اپنے والد سے ذرا اس معاملے کو ڈسکس کرو، وہ تمہیں خاصی اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن دیں گے اس بارے میں۔ تمہارے مذہب کے خاصے سرکردہ رہنما ہیں وہ، تحریم نے کہا۔ اور یہ جو کتابیں تم ہمیں پیش کر رہی ہو، انہیں خود پڑھا ہے تم نے؟ نہیں پڑھا ہوگا، ورنہ تمہیں پتہ ہوتا ان سرکردہ رہنماؤں کے بارے میں۔ جویریہ تحریم کی اس ساری گفتگو کے دوران خاموش رہی تھی۔ وہ صرف کنکھیوں سے ان امامہ کو دیکھتی رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں۔ وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور میری کتاب مجھ تک یہ دونوں باتیں بہت صاف، واضح اور دو ٹوک انداز میں پہنچا دیتی ہے۔ تو پھر مجھے کسی اور شخص کی ثبوت اور اعلان کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ تحریم نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ بہتر ہے تم اپنے مذہب کو یا ہمارے مذہب کو زیر بحث لانے کی کوشش نہ کرو۔ اتنے سالوں سے دوستی چل رہی ہے، اسے چلنے دو۔ جہاں تک تمہارے گھر نہ آنے کا تعلق ہے تو ہاں، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ میرے والدین تمہارے گھر آنا پسند نہیں ہیں۔ یہاں اسکول میں تم سے دوستی اور بات ہے، بہت سے لوگوں سے دوستی ہوتی ہے ہماری، اور دوستی میں عام طور پر مذہب آڑے نہیں آتا، لیکن گھر میں آنا جانا کچھ مختلف چیزیں ہیں۔ انہیں شاید میرے کسی عیسائی یا یہودی یا ہندو دوست کے گھر جانے پر اعتراض نہ ہو، لیکن تمہارے گھر جانے پر ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنے مذہب کو مانتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، جس مذہب سے تعلق ہوتا ہے وہی بتاتے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنا تم لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے، اتنا ان لوگوں کو نہیں کیا جاتا، کیونکہ تم لوگ صرف پیسے کے حصول اور اچھے مستقبل کے لیے یہ نیا مذہب اختیار کر کے ہمارے دین میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہو، مگر کرسچن، ہندو یا یہودی ایسا نہیں کرتے۔ امامہ نے بے اختیار ٹوکا۔ کس پیسے کی بات کر رہی ہو تم ہماری فیملی کو جانتی ہو؟ ہم لوگ شروع سے ہی بہت امیر ہیں، ہمیں کون سا روپیہ مل رہا ہے اس مذہب میں رہنے کے لیے؟ ہاں، تم لوگ اب بڑے خوشحال ہو، مگر شروع سے تو ایسے نہیں تھے۔ تمہارے دادا مسلمان تھے مگر غریب آدمی تھے، وہ کاشتکاری کیا کرتے تھے اور ایک چھوٹے کاشتکار تھے۔ ربوہ سے کچھ فاصلے پر ان کی تھوڑی بہت زمین تھی۔ پھر تمہارے تایا نے اپنے کسی دوست کے توسط سے وہاں جانا شروع کر دیا اور یہ مذہب اختیار کر لیا اور بے تحاشا امیر ہو گئے، کیونکہ انہیں وہاں سے بہت زیادہ پیسہ ملا۔ پھر آہستہ آہستہ تمہارے والد اور تمہارے چچا نے بھی اپنا مذہب بدل لیا۔ پھر تم لوگوں کا خاندان اس ملک کے متمول ترین خاندانوں میں شمار ہونے لگا، اور یہ کام کرنے والے تم لوگ واحد نہیں ہو، زیادہ تر اسی طریقے سے لوگوں کو اس مذہب کا پیروکار بنایا جا رہا ہے۔ امامہ نے کچھ بھڑکتے ہوئے اس کی بات کو کاٹا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہیں یقین نہیں آیا تو تم اپنے گھر والوں سے پوچھ لینا کہ اس قدر دولت کس طرح آئی ان کے پاس، اور ابھی بھی کس طرح آ رہی ہے۔ تمہارے والد اس مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، ہر سال لاکھوں ڈالرز آتے ہیں انہیں غیر ملکی مشنز اور NGOز سے۔ تحریم نے کچھ تحقیر آمیز انداز میں کہا۔ یہ جھوٹ ہے، سفید جھوٹ، امامہ نے بے اختیار کہا۔ میرے بابا کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے۔ وہ اگر اس فرقے کے لیے کام کرتے ہیں تو غلط کیا ہے؟ کیا دوسرے فرقوں کے لیے کام نہیں کیا جاتا؟ دوسرے فرقوں کے بھی تو علماء ہوتے ہیں یا ایسے لوگ جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ دوسرے فرقوں کو یورپی مشن سے روپیہ نہیں ملتا، میرے بابا کو کہیں سے کچھ نہیں ملتا، امامہ نے ایک بار پھر کہا۔ تحریم نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ امامہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر گردن موڑ کر اپنے پاس بیٹھی جویریہ کی طرف دیکھا۔ کیا تم بھی میرے بارے میں ایسا ہی سوچتی ہو؟ تحریم نے غصے میں آ کر تم سے یہ سب کچھ کہا ہے، تم اس کی باتوں کا برا مت مانو۔ جویریہ نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ تم ان سب باتوں کو چھوڑو، آؤ کلاس میں چلتے ہیں، بریک ختم ہونے والی ہے، جویریہ نے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہو گئی۔ اس دن وہ گھر واپس آ کر اپنے کمرے میں بند ہو کر روتی رہی۔ تحریم کی باتوں نے اسے واقعی بہت دل برداشتہ اور مایوس کیا تھا۔ ہاشم مبین اس دن شام کو ہی آفس سے گھر واپس آ گئے۔ واپس آنے پر انہیں سلمیٰ سے پتہ چلا کہ امامہ کی طبیعت خراب ہے، اور وہ اس کا حال پوچھنے کے لیے اس کے کمرے میں چلے آئے۔ امامہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ ہاشم مبین حیران رہ گئے۔ کیا بات ہے امامہ؟ انہوں نے امامہ کی قریب آ کر پوچھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور کچھ بہانہ کرنے کے بجائے بے اختیار رونے لگی۔ ہاشم کچھ پریشان ہو کر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا امامہ؟ تحریم نے آج اسکول میں مجھ سے بہت بدتمیزی کی ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ہاشم مبین نے بے اختیار ایک اطمینان بھری سانس لی۔ پھر کوئی جھگڑا ہوا ہے تم لوگوں میں؟ بابا، آپ کو نہیں پتہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، امامہ نے باپ کو مطمئن ہوتے دیکھ کر کہا۔ بابا، اس نے وہ باپ کو تحریم کے ساتھ ہونے والی تمام گفتگو بتاتی گئی۔
हाशिम मुबीन के चेहरे की रंगत बदलने लगी। तुमसे किसने कहा था तुम स्कूल किताबें लेकर जाओ इन्हें पढ़ाने के लिए? उन्होंने अमामा को डांटते हुए कहा। मैं इनकी गलतफहमियां दूर करना चाहती थी, अमामा ने कदरे कमजोर लहजे में कहा। तुम्हें जरूरत ही क्या थी किसी की गलतफहमी दूर करने की? वो हमारे घर नहीं आती तो ना आए, हमें बुरा समझती हैं तो समझती रहे, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? हाशिम मुबीन ने इसे समझाते हुए कहा। मगर अब तुम्हारी इस हरकत से पता है वो क्या समझेगी, किस किस को बताएगी कि तुमने इसे वो किताबें देने की कोशिश की? खुद इसके घर वाले भी नाराज होंगे। अमामा, हर एक को ये बात बताने की नहीं होती। तुम क्या हो और ना ही अपने फिरके के बारे में बहस करते हैं। अगर कोई बहस करने की कोशिश भी करे तो हाँ में हाँ मिला देते हैं, वरना लोग ख्वामख्वाह फजूल तरह की बातें करते हैं, फजूल तरह के शुबहात में मुब्तला होते रहते हैं। उन्होंने समझाया। मगर बाबा, आप भी तो हम बहुत सारे लोगों को तबलीग करते हैं ना? अमामा ने कुछ उलझे हुए अंदाज में कहा। फिर मुझे क्यों मना कर रहे हैं? मेरी बात और है, मैं सिर्फ इन्हीं लोगों से मजहब की बात करता हूँ जिनसे मेरी बहुत बेतकल्लुफ़ी हो चुकी होती है और जिनके बारे में मुझे ये महसूस होता है कि इन पर मेरी तरगीब और तबलीग का असर हो सकता है। मैं 2-4 दिन की मुलाकात में किसी को किताबें बांटना शुरू नहीं हो जाता। हाशिम मुबीन ने कहा। बाबा, इनसे मेरी दोस्ती 2-4 दिन की नहीं है, हम कई सालों से दोस्त हैं। अमामा ने एतराज़ किया। हाँ, मगर वो दोनों सैयद हैं और दोनों के घराने बहुत मजहबी हैं, तुम्हें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए थी। मैंने तो सिर्फ इन्हें अपने फ़िरके के बारे में बताने की कोशिश की थी ताकि हमें वो गैर मुस्लिम तो ना समझे। अमामा ने कहा। अगर वो हमें गैर मुस्लिम समझते हैं तो हमें भी क्या फ़र्क पड़ता है, वो खुद गैर मुस्लिम हैं। हाशिम मुबीन ने बड़ी अकीदत से कहा। वो तो खुद गुमराही के रास्ते पर हैं। बाबा, वो कह रही थी कि आपको गैर मुल्की मिशन से रुपया मिलता है, NGO से रुपया मिलता है ताकि आप लोगों को हमारे फ़िरके का पैरोकार बनाएं। हाशिम मुबीन ने तनफ़ुर से गर्दन को झटका। मुझे सिर्फ अपनी जमात से रुपया मिलता है, वो भी रुपया होता है जो हमारी अपनी कम्युनिटी अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से इकट्ठा करती है। हमारे पास अपने रुपये की क्या कमी है? हमारी अपने फैक्ट्रीज नहीं हैं क्या? और अगर मुझे गैर मुल्की मिशंस और NGO से रुपया मिले भी तो मैं बड़ी खुशी से लूँगा। आखिर इसमें बुराई क्या है? दीन की खिदमत कर रहा हूँ। जहाँ तक अपने मज़हब की तरवीज तबलीग की बात है तो इसमें भी क्या बुराई है? अगर इस मुल्क में ईसाइयत की तबलीग हो सकती है तो हमारे फ़िरके की क्यों नहीं? हम तो वैसे भी इस्लाम का एक फ़िरका हैं, लोगों को राह हिदायत पर लाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। हाशिम मुबीन ने बड़ी तफसील के साथ बताया। मगर तुम लोगों से इस मामले पर बात मत किया करो, इस बहस मुबाहिसे का कोई फ़ायदा नहीं होता। अभी हम लोग अक़लियत में हैं, जब अक्सरियत में हो जाएंगे तो फिर इस तरह के लोग इतनी बेखौफी के साथ इस तरह बढ़ बढ़ कर बात नहीं कर सकेंगे। फिर वो इस तरह हमारी तजलील करते हुए डरेंगे। मगर फ़िलहाल ऐसे लोगों के मुँह नहीं लगना चाहिए। बाबा, आइन में हमें अक़लियत और गैर मुस्लिम क्यों करार दिया गया है? जब हम इस्लाम का एक फ़िरका हैं तो फिर उन्होंने हमें गैर मुस्लिम क्यों ठहराया? अमामा को तहरीम की कही हुई एक और बात याद आ गई। ये सब मौलवियों की कारस्तानी थी। अपने अपने मकासद के हसूल के लिए वो सब हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए थे। हमारी तादाद भी ज़्यादा हो जाएगी तो हम फिर अपनी मर्जी के कवानीन बनाएंगे, इस तरह की तमाम तरजीहात को आइन में से हटा देंगे। हाशिम मुबीन ने पुरजोश अंदाज में कहा। और तुम्हें इस तरह बेवकूफ़ों की तरह कमरे में बंद होकर रोने की ज़रूरत नहीं है। हाशिम मुबीन ने इसके पास उठते हुए कहा। अमामा इन्हें वहाँ से जाते हुए देखती रही। तहरीम के साथ वो इसकी दोस्ती का आखिरी दिन था और इसमें तहरीम से ज़्यादा खुद इसका रवैया वजह था। वो तहरीम की बातों से इस हद तक दिलबर्दाश्त हुई थी कि अब तहरीम के साथ दोबारा पहले जैसा ताल्लुकात कायम रखना इसके लिए मुश्किल हो गया था। खुद तहरीम ने भी इसकी इस खामोशी को फलांगते या तोड़ने की कोशिश नहीं की। हाशिम मुबीन अहमदी जमात के सरकर्दा रहनुमाओं में से एक था। इनके बड़े भाई आज़म मुबीन अहमद भी जमात के अहम रहनुमाओं में से एक थे। इनके पूरे ख़ानदान में से चंद एक को छोड़कर बाकी तमाम अफराद बहुत साल पहले इस वक्त कादियानियत इख्तियार कर गए थे जब आज़म मुबीन अहमद ने इस काम का आगाज़ किया था। जिन लोगों ने कादियानियत इख्तियार नहीं की थी वो बाकी लोगों से कता ताल्लुक़ कर चुके थे। अपने बड़े भाई आज़म मुबीन के नक्शे कदम पर चलते हुए हाशिम मुबीन ने भी ये मज़हब इख्तियार कर लिया। आज़म मुबीन ही की तरह उन्होंने अपने मज़हब के फ़रोग़ और तबलीग के लिए काम करना भी शुरू कर दिया। 10-15 सालों में वो दोनों भाई इस तहरीक के सरकर्दा रहनुमाओं में शुमार होने लगे। इसकी वजह से उन्होंने बेतहाशा पैसा कमाया और इस पैसे से उन्होंने सरमायाकारी भी की। मगर इनकी आमदनी का बड़ा ज़रिया तहरीक की तबलीग के लिए मुयस्सर होने वाले फंड्स ही थे। इनका शुमार इस्लामाबाद की एलीट क्लास में होता था। बेतहाशा दौलत होने के बावजूद हाशिम और आज़म मुबीन के घर का माहौल
روایتی تھا۔ ان کی خواتین باقاعدہ پردہ کیا کرتی تھیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کے خواتین پر ناروا پابندیاں یا کسی قسم کا جبر روا رکھا گیا تھا۔ اس مذہب کی خواتین میں تعلیم کا تناسب پاکستان میں کسی بھی مذہب کے مقابلے میں ہمیشہ سے ہی زیادہ رہا ہے۔ ان لوگوں نے اعلیٰ تعلیم بھی معروف اداروں سے حاصل کی۔ امامہ بھی اسی قسم کے ماحول میں پلی بڑھی تھی۔ وہ یقیناً لوگوں میں تھی جو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور اس نے ہاشم مبین کو بھی کسی قسم کی مالی مسائل سے گزرتے نہیں دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے لیے تحریم کی یہ بات ناقابل یقین تھی کہ اس کے خاندان نے پیسہ حاصل کرنے کے لیے یہ مذہب اختیار کیا۔ غیر ملکی مشنز اور بیرون ملک سے ملنے والے فنڈز کا الزام بھی اس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ ہاشم مبین اس مذہب کی تبلیغ و ترویج کرتے ہیں اور تحریک کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک ہیں، مگر یہ کوئی خلاف معمول بات نہیں تھی۔ وہ شروع ہی سے اس سلسلے میں اپنے تایا اور والد کی سرگرمیوں کو دیکھتی آ رہی تھی۔ اس کے نزدیک یہ کام ایسا تھا جو اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے کر رہے تھے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ کئی بار مذہبی اجتماع میں بھی جا چکی تھی اور سرکردہ رہنماؤں کے لندن سے سیٹلائٹ کے ذریعے ہونے والے خطبات کو بھی باقاعدگی سے سنتی اور دیکھتی آ رہی تھی۔ تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے سے پہلے اس نے کبھی اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے لیے اپنا فرقہ ایسا ہی تھا جیسے اسلام کا کوئی دوسرا فرقہ۔ اس کی برین واشنگ بھی اسی طرح کی گئی تھی کہ وہ سمجھتی تھی کہ صرف وہی سیدھے راستے پر تھے، بلکہ وہی جنت میں جائیں گے۔ اگرچہ گھر میں بہت شروع میں ہی اسے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ یہ نصیحت کر دی گئی تھی کہ وہ بلا وجہ لوگوں کو یہ نہ بتائے کہ وہ دراصل کیا ہیں۔ اسکول میں تعلیم کے دوران ہی وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ 1974 میں انہیں پارلیمنٹ نے ایک غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا تھا۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ مذہبی داؤں میں آ کر کیا جانے والا ایک سیاسی فیصلہ ہے، مگر تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے نے اسے اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے اور سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تحریم سے ہونے والے جھگڑے کے بعد ایک تبدیلی جو اس میں آئی وہ اپنے مذہب کا مطالعہ تھا۔ تبلیغی مواد کے علاوہ، ان کتابوں کے علاوہ جنہیں اس مذہب کے ماننے والے مقدس سمجھتے تھے، اس نے اور بھی بہت سی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، اور بنیادی طور پر اسی زمانے میں اس کی الجھنوں کا آغاز ہوا۔ مگر کچھ عرصہ مطالعہ کے بعد اس نے ایک بار پھر ان الجھنوں اور اضطراب کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ میٹرک کے فوراً بعد اسجد سے اس کی منگنی ہو گئی۔ وہ اعظم مبین کا بیٹا تھا۔ یہ اگرچہ کوئی محبت کی منگنی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود امامہ اور اسجد کی پسند اس رشتے کا باعث بنی تھی۔ نسبت طے ہونے کے بعد اسجد کے لیے امامہ کے دل میں خاص جگہ بن گئی تھی۔ اپنی پسند کے شخص سے نسبت کے بعد اس کا دوسرا ٹارگٹ میڈیکل میں ایڈمیشن تھا، اور اس کے بارے میں زیادہ فکر نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کی پہنچ اتنی ہے کہ اگر وہ میرٹ پر بھی نہ ہوئی تب بھی وہ اسے میڈیکل کالج میں داخل کروا سکتے ہیں، اور اگر یہ ممکن نہیں ہوتا تو بھی وہ بیرون ملک جا کر میڈیکل کی تعلیم حاصل کر سکتی تھی۔ تو پچھلے کچھ دنوں سے بہت پریشان ہو، کوئی پرابلم ہے؟ وسیم نے اس رات امامہ سے پوچھا۔ وہ پچھلے کچھ دن سے بہت زیادہ خاموش اور الجھی نظر آ رہی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، تمہارا وہم ہے۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ خیر، وہم تو نہیں، کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور۔ تم بتانا نہیں چاہتی تو اور بات ہے، وسیم نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ امامہ کے ڈبل بیڈ پر اس سے کچھ فاصلے پر لیٹا ہوا تھا، اور وہ اپنی فائل میں رکھے نوٹس الٹ پلٹ رہی تھی۔ وسیم کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر اس نے ایک بار پھر اس سے مخاطب کیا۔ میں نے ٹھیک کہا نا، تم بتانا نہیں چاہتی؟ ہاں، میں فی الحال بتانا نہیں چاہتی، امامہ نے ایک گہرا سانس لے کر اعتراف کیا۔ بتا دو، ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں، وسیم نے اسے اکسایا۔ وسیم، میں خود تمہیں بتا دوں گی، مگر فی الحال نہیں، اور اگر مجھے مدد کی ضرورت ہوگی تو میں خود تم سے کہوں گی، اس نے اپنی فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں تو صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ گیا۔ وسیم کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، وہ واقعی جویریہ کے ساتھ اس دن ہونے والے جھگڑے کے بعد سے پریشان تھی۔ اگرچہ جویریہ نے اگلے دن اس سے معذرت کر لی تھی، مگر اس کی الجھن اور اضطراب میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ جویریہ کی باتوں نے اسے بہت پریشان کر دیا تھا۔ 1.5 سال پہلے تحریم کے ساتھ ہونے والا جھگڑا اسے ایک بار پھر یاد آنے لگا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے مذہب کے بارے میں ابھرنے والے سوالات اور الجھنیں بھی، جو اس نے اپنے مذہب کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد اپنے ذہن میں محسوس کی تھی۔ جویریہ نے کہا تھا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ کہ کاش تم مسلمان ہوتی۔ مسلمان ہوتی؟ وہ عجیب سی بے یقینی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میری بہترین دوست بھی مجھے مسلمان نہیں مانتی؟ کیا یہ سب کچھ صرف ایک پروپیگنڈا کی وجہ سے ہے، یا ہمارے بارے میں کیا جاتا ہے؟ آخر ہمارے ہی بارے میں کیوں یہ سب کچھ کہا جاتا ہے؟
کیا ہم لوگ واقعی کوئی غلط کام کر رہے ہیں، کسی غلط عقیدے کو اختیار کر بیٹھے ہیں؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر میرے گھر والے ایسا کیوں کریں گے، اور پھر ہماری ساری کمیونٹی ایسا کیوں کرے گی؟ اور شاید یہ ان سوالوں سے نجات پانے کی ایک کوشش تھی کہ ایک ہفتے بعد ایک بہت بڑے عالم دین کی قرآن پاک کی تفسیر خریدی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ان کے بارے میں دوسرے فریق کا کیا موقف ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ وہ اس سے پہلے بھی پڑھتی رہی تھی، مگر وہ تحریف شدہ حالت میں تھی۔ اس سے پہلے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ جو قرآن پاک وہ پڑھتے ہیں اس میں کچھ جگہوں پر کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، مگر اس مشہور عالم دین کی تفسیر پڑھنے کے دوران اسے ان تبدیلیوں کے بارے میں معلوم ہو گیا جو ان کے اپنے قرآن میں موجود تھی۔ اس نے یک کے بعد دیگرے مختلف فرقوں کے اداروں سے شائع ہونے والے قرآن پاک کے نسخوں کو دیکھا۔ ان میں سے کسی میں بھی وہ تبدیلیاں نہیں تھیں جو خود ان کے قرآن میں موجود تھیں، جبکہ مختلف فرقوں کی تفاسیر میں بہت زیادہ فرق تھا۔ جوں جوں وہ اپنے مذہب اور اسلام کا تقابلی مطالعہ کر رہی تھی، اس کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہر تفسیر آخری نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ٹھہرایا گیا تھا، کہیں بھی کسی ذلی یا امتی نبی کا کوئی ڈھکا چھپا اشارہ بھی موجود نہیں تھا۔ مسیح موعود کی حقیقت بھی اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اپنے مذہبی رہنما کی جھوٹی پیش گوئیوں میں اور حقیقت میں ہونے والے واقعات کا تضاد اسے اور بھی زیادہ چبھنے لگا تھا۔ اس کے مذہبی رہنما نے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے جن پیغمبر کے بارے میں سب سے زیادہ غیر مہذب زبان استعمال کی وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے، اور بعد میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کا حلول اس کے اندر ہو گیا ہے، اور اگر اس دعوے کی سچائی کو بھی مان لیا جاتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دوبارہ نزول کے بعد 40 سال تک زندہ رہتے، اور پھر جب ان کا انتقال ہوا تو اسلام پوری دنیا پر غلبہ پا چکا تھا۔ مگر ان رہنما کی وفات کے وقت دنیا میں اسلام کا غلبہ تو ایک طرف، خود ہندوستان میں مسلمان آزادی جیسے نعمت کے لیے ترس رہے تھے۔ امامہ کو اپنی مذہبی رہنماؤں کی گفتگو سے اس انداز پر بھی تعجب ہوتا جو اس نے اپنے مختلف کتابوں میں اپنے مخالفین یا دوسرے انبیاء کرام کے لیے اختیار کیا تھا۔ کیا کوئی نبی اس طرح کی زبان استعمال کر سکتا تھا جس طرح کی اس نبوت کے دعوے کرنے والے نے کی تھی؟ بہت غیر محسوس انداز میں اس کا دل اپنے مذہبی لٹریچر اور مقدس کتابوں سے اچاٹ ہونے لگا تھا۔ پہلے جیسا اعتقاد اور یقین تو ایک طرف، اسے سرے سے ان کی صداقت پر شبہ ہونے لگا تھا۔ اس نے جویریہ سے یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ اپنے مذہب سے ہٹ کر دوسری کتابوں کو پڑھنے لگی تھی۔ اس کے گھر میں بھی کسی کو یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ کسی قسم کی کتابیں گھر لا کر پڑھ رہی تھی۔ اس نے انہیں اپنے کمرے میں بہت حفاظت سے چھپا رکھا ہوا تھا۔ صرف ایک دن ایسا ہوا کہ وسیم اس کے بارے میں آ کر اس کی کتابوں میں سے کوئی کتاب ڈھونڈنے لگا۔ وسیم کے ہاتھ سب سے پہلے قرآن پاک کی وہی تفسیر لگی تھی، اور وہ جیسے دم بخود رہ گیا تھا۔ یہ کیا ہے امامہ؟ اس نے مڑ کر تعجب سے پوچھا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور دھک سے رہ گئی۔ یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، اس نے یک دم اپنی زبان میں ہونے والی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں، مگر یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیا تم اسے خرید کر لائی ہو؟ وسیم نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ پوچھا۔ ہاں، میں اسے خرید کر لائی ہوں، مگر تم اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ بابا کو پتہ چلے گا تو وہ کتنا غصہ کریں گے، تمہیں اندازہ ہے؟ ہاں، مجھے اندازہ ہے، مگر مجھے یہ کوئی اتنی قابل اعتراض بات نظر نہیں آتی۔ آخر تمہیں اس کتاب کی ضرورت کیوں پڑی؟ وسیم نے کتاب وہیں رکھ دی۔ کیونکہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ دوسرے عقائد کے لوگ آخر قرآن پاک کی کیا تفسیر کر رہے ہیں، ہمارے بارے میں قرآن کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر کیا ہے، امامہ نے سنجیدگی سے کہا۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آ رہی ہے تو کہانی کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔